بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج کرمنل لیگل انفو کے ذریعے جس قانون کی ڈیفینیشنز ہم کریں گے وہ منشیات سے ریلیٹڈ ہے، خواب اور مادوں پر نگرانی کا ایکٹ 1997۔ اس کی پہلی ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں اس کی ڈیفینیشن میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھاؤں، جس میں نشی، اثاثے، ایسوسییٹ، اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بنگ کے بارے میں تفصیلاً اس کا ذکر کیا تھا۔ اب اس میں مزید جو دو پودے رہتے ہیں جن کا یہاں پر ذکر ہے تو آج وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے اس میں جو آج ہم ڈسکس کریں گے جو پودا ہے وہ ہے کوکا بش۔ ٹھیک ہے، یہ پودے کا نام ہے۔ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس قانون میں 3 پودوں کا ذکر ہے، بنگ کا، کوکا بش کا، اور تیسرے نمبر پر افیون۔ اور یہ جو کوکا بش ہے اور بنگ ہے یہ تمام قانون یہ اسی کے لیے بنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کوکا بش یہ کون سا پودا ہے، کون سے گروپ سے ریلیٹڈ ہے اور اس کے کیا کیا خصوصیات ہیں وہ آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو گروپ ہے جس میں اس پودے کو رکھا گیا ہے، اس کی درجہ بندی کی گئی ہے، وہ جو مین گروپ ہے اس کو کہتے ہیں ایریتھروزائلائس۔ ایریتھروزائلائس یہ ایک گروپ پودوں سے ریلیٹڈ ہے جس میں شرب، جاڑی دار قسم کی پودوں کو، پھولدار پودوں کو رکھا جاتا ہے۔ پھولدار بھی ہے اور ان کے پھل بھی باقاعدہ اس کے وہ پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ جو مین گروپ ہے ایریتھروزائلائس، اس کے پھر اور مزید گروپ ہے چھوٹے چھوٹے، تو اس میں پھر ایک گروپ ہے جس کو ایریتھروزائلان کہتے ہیں۔ ایریتھروزائلان گروپ میں تقریباً 230 سے زیادہ پودوں کو رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور انہی 230 پودوں میں سے ایک پودے کا نام ہے کوکا بش۔ جاڑی دار قسم کا پودا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب اس کی درخت وہ نہیں ہوتی بلکہ یہ جاڑی دار قسم کا پودا ہے، پھول بھی اس پر ہوتے ہیں اور پھل بھی اس سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن جو مین اس کی استعمال کی چیز ہے وہ اس کے پتے ہیں۔ پتوں میں اس کے ایسے الکلائڈز ہیں جو نائٹروجن اس میں خاصیت ہے، اور انتہائی زبردست اس کا وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے چکھنے سے اس کا عجیب قسم کا ایک خوشگوار قسم کا وہ ٹیسٹ محسوس کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس میں پڑھیں گے کہ کس طرح اس کو علیحدہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ مین جو گروپ ہے ایریتھروزائلائس، اس کا پھر سب گروپ ہے ایریتھروزائلان، اس میں یہ پودا رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں اور پودے ہیں۔ دوسری بات، یہ جو کوکا بش ہے اس کو ریکریشنل ڈرگ بھی کہتے ہیں۔ ریکریشنل ڈرگ مطلب تفریحی منشیات، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ جو استعمال کرنے والے ہیں ان کو خوشی اس سے محسوس ہوتی ہے، وہ جو حقیقت کی دنیا ہے اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ مطلب جتنی بھی وہ غمگین ہو، جتنی بھی وہ مسائل میں گرے ہوئے ہو، تو ان کے ذہن سے وہ باتیں وقتی طور پر نکل جاتی ہے، پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی خوبیاں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بیرونی خوبیاں ہے کہ جب کوئی شخص استعمال کرتا ہے کوکا بش کو ریکریشنل جو ڈرگ ہے تو اس کو یہ خوشی محسوس ہو جاتی ہے، وقتی طور پر اس کی پرابلمز وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کی جسمانی اس پر کیا کیا اثرات وہ مرتب ہوں گے تاکہ آپ کو پھر پتہ ہو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کی جو بلڈ پریشر ہوگی اس سے وہ ہائی ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتی ہے، ہارٹ بیٹ اس سے بہت زیادہ، دل کی دھڑکن اس سے بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، نبض کی جو پلس جو ریٹ ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کا جو جسم کا درجہ حرارت ہے
جو ٹیمپریچر ہے جسم کا وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی جسمانی ایک قسم کی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور اس کا جو اہم مطلب ایک استعمال ہے، ٹھیک ہے، میڈیکل لائن میں، تو جو ناک کے آپریشن جو سرجن کرتے ہیں تو ناک کے خون کو، اس کی بلیڈنگ کو بند کرنے کے لیے یہ جو کوکا بش ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے اس میڈیسن میں. ٹھیک ہے. اب یہ استعمال کس طرح کیا جاتا ہے؟ 3 طریقوں سے کوکا کے جو مرکبات ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے. ایک تو ناک کے ذریعے سونگھ کر، ٹھیک ہے. دوسرا اس کو گلا کر، ٹھیک ہے، اس کو گلایا جاتا ہے پھر استعمال کیا جاتا ہے. اور تیسرا انجیکشن کے ذریعے انجیکٹ کر کے، ٹھیک ہے، میڈیسن میں، تو پھر اس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے باڈی میں. تو 3 طریقوں سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. میڈیسن میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے جو وہاں کی جو جہاں پر یہ پیدا کی جاتی ہے، زیادہ تر جنوبی امریکہ میں اس کی کاشت کی جاتی ہے، دیگر بھی ممالک اس طرح ہے اس میں اس کی کاشت کی جاتی ہے. تو وہ لوگ اس کے خشک پتوں کو وہ چباتے ہیں، کیونکہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں جو پتوں میں جو اس طرح کے الکلائڈز ہے، نائٹروجن ٹیسٹ، اس میں نمکیات وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کو چباتے ہیں. یا زیادہ تر لوگ خشک چائے میں، مطلب یہ چائے میں خشک پتیوں کو ڈال کر اس کو کہوہ کے جیسے ہم پیتے ہیں اسی طریقے سے اس کو نوش کرتے ہیں. اور میڈیسن میں بھی اس کی استعمال ہے. اب اس کو کس طرح مطلب اس کی پیداوار بنائی جاتی ہے؟ اس کے پتوں کو توڑا جاتا ہے، اس کو پھر سورج میں خشک کیا جاتا ہے، اور بوریوں میں پھر اس کو سٹور کیا جاتا ہے، اور ایسی جگہ میں رکھی جاتی ہے اس کو جو جہاں پر نمی ہو. ٹھیک ہے. تو یہ کوکا سے ریلیٹڈ کچھ باتیں تھیں. امید ہے آپ کو اس پر سمجھ آ گئی ہوگی کہ کوکا کا جو پودا ہے وہ کیا ہے، کون سے گروپ سے ریلیٹڈ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کے استعمال سے کیا کیا انسان محسوس کرتا ہے، اس کے جسم میں کون سی تبدیلیاں آتی ہے، کون سے ذریعوں سے استعمال کیا جاتا ہے، کون سے ممالک میں استعمال اس کی کلٹیویشن کی جاتی ہے، اور کس طرح استعمال کیا جاتا ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں افیم کی طرف. افیم جس کو اردو میں پوست کہتے ہیں، خشخاش. ٹھیک ہے. یہ انتہائی اہم بھی ہے جسمانی لحاظ سے. خاص کر اس کا جو استعمال ہے وہ میڈیسن میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. میڈیسن میں اسی وجہ سے یہاں پر جب اس کی ڈرائیویٹیوز ہم پڑھیں گے تو اس کی پہلی جو مین جو بات ہوگی وہ یہی ہے کہ طبی مقاصد کے لیے استعمال کیا جانے والا جو افیم ہے وہ افیم کی ڈرائیویٹیوز میں آئے گی. تو میڈیسن میں بہت زیادہ اس کی استعمال کی جاتی ہے. اور مارفین، کوڈین، ڈایا مارفین یا ہیروئن ایک ہی چیز ہے. مارفین اس کی خالص شکل ہے، خالص، اور ڈایا مارفین اس میں پھر وہ خالص کے بعد جو چیز نکلتی ہے تو اس کو پھر ڈایا مارفین کہتے ہیں. کوڈین، نارکوٹین، ٹھیک ہے، یہ اس سے بننے والی منشیات ہیں. اور پین کلر میڈیسن میں زیادہ تر یہ استعمال کی جاتی ہے. یہ تو اس کی بیسک چیزیں تھی. پھر پڑھیں گے اس میں قانون میں کہ افیم کسے کہتے ہیں، اور اس کی جو ڈرائیویٹیوز ہے وہ کیا کیا ہوتی ہے، کیا کیا چیزیں وہ اس میں شامل ہیں. تو نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ ہم اس کی ڈرائیویٹیوز پر بات کریں گے. ٹھیک ہے، کہ ڈرائیویٹیوز میں کیا ہے. امید ہے آپ کو اس پر سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر کسی کی کوئی بات ہو ذہن میں تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اگلے ویڈیو میں مزید کچھ نئے ٹاپکس آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.